हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूं कि जिसके एक के बाद एक चौंका देने वाले हकाइक जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस किस्म का मुल्क है। इस मुल्क को अफ्रीका का गर्म दिल भी कहा जाता है, जो कि हैरतों से भरा एक मुल्क है। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल होने के बावजूद ये अपनी शानदार सकाफत, मुनफरिद रिवायात और दिलकश मनाजिर की वजह से नुमायां है। माँ की तरफ से विरासत चलने वाले माशरे से लेकर एक बड़ी झील तक ये छोटा मगर दिलचस्प मुल्क ऐसी अनोखी चीज़ें पेश करता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इस हैरत अंगेज मुल्क के चौंका देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे-आज़म अफ्रीका में बसे एक हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया मलावी के नाम से जानती है। मलावी जनूब मशरकी अफ्रीका का एक ज़मीनी हदूद वाला मुल्क है, जिसके शुमाल मशरक में तंजानिया, मगरिब में ज़ैम्बिया और जनूब मशरक में मोज़म्बिक जैसे ममालिक मौजूद हैं। मलावी का बड़ा हिस्सा झील मलावी के साथ वाक़या है, जो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है और तकरीबन 18,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। सन 2023 के मुताबिक मलावी की कुल आबादी तकरीबन 1,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर 80% से ज़ायद लोग देही इलाकों में रहते हैं और गुजारा करने वाली खेती बाड़ी करते हैं। ज़मीन की कमी, झील और पहाड़ी इलाके और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से मलावी में आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ फ़ी औरत औसतन 5 बच्चे पैदा करती है, जिसकी वजह से फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 170 से ज़ायद अफराद रहते हैं। ये अफ्रीका के सबसे गुंजान आबाद ममालिक में शुमार किया जाता है। मलावी का मौसम इस्तवाई है, जहां बारिश और खुश्क मौसम अलग अलग होते हैं। मलावी में चीचवा, यावो और तंबोक जैसे नस्ली ग्रोह आबाद हैं और तकरीबन 16 ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंग्लिश सरकारी ज़ुबान है, जबकि चेचवा कौमी ज़ुबान है। मलावी का परचम उभरते हुए सूरज को जाहिर करता है, जो आज़ादी और तरक्की की अलामत है। सन 2013 में मलावी की पहली खातून सदर जॉयस बांदा ने एक बहादुरी और अलामती फैसला किया, जिसने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। इन्होंने सदारती जहाज फरोख्त किया, जो इससे पहले सदर मतारिका ने $1,33,00,000 में खरीदा था। ये जहाज एक गरीब मुल्क में फजूल खर्ची की अलामत बन चुका था, जहां ज़्यादातर लोग खित्ता गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। जहाज़ के सालाना अखराजात $3,00,000 थे, जो पहले ही बजट खसारे, खुराक की कमी और गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार करने वाले मुल्क के लिए बोझ थे। बांदा ने यह जहाज़ $1,50,00,000 में फ़रोख्त करके इसकी रकम को अवामी फलाही कामों पर लगाया। खसूसन कहत ज़दा इलाकों में खुराक पहुँचाने के लिए इनके इस फैसले को मिला जुला रद्द अमल मिला, लेकिन आलमी सतह पर इसे एक जुर्रतमंदाना और हकीकत पसंदाना कदम करार दिया गया। दोस्तों, मलावी की सबसे मुनफरिद सकाफती रिवायात में से एक माँ की तरफ से विरासत चलने वाला निज़ाम है, जो कई नस्ली ग्रोहों जैसे चीचवा, यावे और लमोमे में राइज है। इन माशरों में बच्चों को माँ का नाम मिलता है और ज़मीन, मवेशी और दूसरी दौलत माँ की तरफ से आगे मुंतकिल होती है। इस निज़ाम में ख़वातीन का किरदार ख़ानदान और बरादरी दोनों में मरकज़ी है। शादी के बाद अक्सर शौहर बीवी के घर या इसके करीबी इलाके में रहते हैं। तलाक की सूरत में घर और जायदाद बीवी के पास रहते हैं, जबकि शौहर को घर छोड़ना पड़ता है। इस तरह ख़वातीन ख़ानदान के वसाइल पर मजबूत गिरफ्त रखती हैं। ये निज़ाम सिर्फ माशी ढांचा नहीं, ख़वातीन की इज़्ज़त और ताकत का इजहार भी है, जो इन माशरों में ख़ानदान और समाज की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। मलावी के कुछ इलाके, ख़ुसूसन
چیچوا اور لومومے کمیونٹیز میں خواتین کو ایک سے زائد شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ روایت صدیوں پرانی ہے اور اس کے پیچھے معاشی اور سماجی وجوہات ہیں۔ دیہی اور زرعی علاقوں میں خواتین کے پاس مختلف شوہر ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں گھر چلانے کے لیے زیادہ وسائل اور مدد میسر ہے۔ شوہر الگ الگ گھروں یا مشترکہ جگہ پر رہتے ہیں اور کھیتی باڑی، گھر کے کام یا دوسرے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ رشتہ زیادہ تر جذباتی نہیں بلکہ عملی تعاون پر مبنی ہے تاکہ خاندان مستحکم رہے۔ یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ ان معاشروں میں شادی اور خاندان کا تصور صرف محبت نہیں بلکہ بقا اور باہمی مدد پر بھی مبنی ہے۔ چیچوا کے لوگوں کا گولے ومام کولو یہ رقص ملاوی کی ایک قدیم اور شاندار روایت ہے جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے۔ یہ رقص خاص طور پر بلوغت اور دیگر اہم رسومات پر کیا جاتا ہے۔ رقص رنگ برنگے ملبوسات اور لکڑی کے بنے ہوئے ماسک پہنتے ہیں جو آباء و اجداد کی روحوں، جانوروں اور دیو مالائی کرداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ رقص صرف تفریح نہیں بلکہ نوجوانوں کو عزت، ذمہ داری اور برادری کی اہمیت سکھانے کا ذریعہ ہے۔ ڈھول کی تھاپ اور گانوں کے ساتھ یہ رقص ایک روحانی تجربہ بن جاتا ہے جو پورے گاؤں کو متاثر کرتا ہے۔ دوستو، ملاوی کے ایک غریب گاؤں کے نوجوان ولیم نے کباڑ سے چن کر ہوا سے بجلی پیدا کرنے والا پنکھا بنایا۔ 2001 کے قحط میں جب اس کے گاؤں میں کھیت سوکھ گئے اور بجلی نہیں تھی، اس نے لائبریری کی کتابوں سے ہوا کی طاقت کے بارے میں پڑھا اور پرانے سائیکل کے پرزے، لکڑی اور پلاسٹک اکٹھے کر کے ہوا سے بجلی بنانے والی مشین تیار کی۔ اس پنکھے نے اس گھر کو بجلی فراہم کی اور پانی کھینچ کر کھیتوں کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کی کہانی دی بوائے ہارنس دی ونڈ کے نام سے مشہور ہوئی اور اس نے دنیا کو دکھایا کہ عزم اور ذہانت سے غربت میں بھی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ملاوی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور یہاں بدقسمتی سے لوگوں کی اوسط عمر دنیا میں سب سے کم ہے۔ سن 2023 کے مطابق اس ملک کی فی کس آمدنی تقریباً $600 سالانہ ہے اور آدھے سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات تک رسائی بھی بہت محدود ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ ملاوی کا صحت کا نظام بہت مشکلات کا شکار ہے۔ ہاسپٹلز کی حالت خستہ ہے، ڈاکٹروں اور نرسوں کی شدید کمی ہے اور ادویات کی فراہمی بھی ناکافی ہے۔ یہاں پھیلنے والی بیماریاں جیسے HIV، ایڈز، ملیریا اور غذائی قلت لوگوں کی زندگی کو مزید مختصر کر دیتی ہے۔ صاف پانی اور مناسب خوراک کی کمی بھی اس بحران کو بڑھا دیتی ہے۔ ملاوی افریقہ میں چائے پیدا کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جبکہ پہلے نمبر پر کینیا ہے۔ چائے کی صنعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ یہاں کی چائے اپنے تیز ذائقے اور خاص خوشبو کے لیے مشہور ہے۔ خاص طور پر سیاہ چائے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں صحت مند متبادل کے طور پر سبز چائے کی پیداوار بھی بڑھائی گئی۔ چائے کے کھیت دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے اور یہ صنعت بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور غربت کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جھیل ملاوی، جسے عظیم جھیل بھی کہا جاتا ہے، افریقہ کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع رکھنے والی جھیلوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ جھیل تقریباً 29,600 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور لمبائی میں 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف افریقہ کی سب سے بڑی جھیلوں میں شامل ہے بلکہ سب سے گہری اور قدیم جھیلوں میں سے بھی ایک ہے۔ لیک آف اسٹارز فیسٹیول ہر سال جھیل ملاوی کے کنارے منایا جاتا ہے اور یہ ملک کا سب سے مشہور ثقافتی میلہ ہے۔ صاف پانی اور ریتیلے ساحل کے پس منظر میں یہ میلہ موسیقی، آرٹ اور ثقافتی میل جول کا ایک شاندار ملاپ ہے۔ یہاں اینڈی پاپ، راک اور افریقی روایتی موسیقی کے ساتھ ساتھ مختلف آرٹسٹ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
یہ میلہ صرف موسیقی کی حد تک نہیں بلکہ اس میں ورکشاپس، آرٹ نمائشیں، کھانے کے اسٹالز اور مقامی روایتی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ لیلو ونگ وے جو ملاوی کا دارالحکومت ہے، روایات اور جدت کا ایک خوبصورت ملاپ پیش کرتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، پرانا شہر اور نیا شہر۔ پرانا شہر روایتی بازاروں، سڑک پر بیچنے والوں اور مقامی دکانوں سے بھرا پڑا ہے، جبکہ نیا شہر جدید عمارتوں، شاپنگ مالز اور ہوٹلز کا مرکز ہے۔ اس شہر میں وائلڈ لائف سینٹر بھی ہے جو مقامی جانوروں خصوصاً نایاب نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قریب ہی کمبالی کلچر ولیج ہے جہاں روایتی رقص، کھانے اور ہنر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ شہر ملاوی کی قدیم روایات اور نئے دور کی طرز زندگی کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے۔ ملاوی ملک کو دی وارم ہارٹ آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں۔ ٹورسٹ اکثر یہاں آ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح مقامی لوگ انہیں اپنے گھروں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور کھانے پر بلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اجنبیوں سے بھی دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور مدد کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملاوی آنے والے ٹورسٹ صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک نیا خاندان بھی پال لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ملاوی ملک اور اس کے حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔